बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने घर में अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो कोई प्रोफेशनल बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। बल्कि डॉक्टर बहू की तो बहुत डिमांड है कि बहू हमारी डॉक्टर है, लेकिन वो सिर्फ कहने की हद तक है। इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, लिखती हैं, मेहनत करती हैं, माँ बाप अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब अपनी औलाद पे लगाते हैं, बेटियों पे लगाते हैं। शादी हो जाती है और शादी के बाद प्रायोरिटी घर होता है, बच्चे होते हैं, जो होना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन वो तमाम साल जो आपने गुजारे, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई अटैचमेंट अपने प्रोफेशन से आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आपने कितने लोगों की सीट्स उनको नहीं लेने दी, आपने ख़ुद उस सीट पर बैठकर पूरा अपना कोर्स मुकम्मल किया, अपनी तालीम मुकम्मल की, और उसके बाद जब आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, जब आपका मुल्क ये समझता है या सोचता है कि अगर आप भी हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होगी, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने होम इंडस्ट्री को, चाहे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकेंगे, उस वक्त हम ये ऑप्ट करते हैं। क्योंकि हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि जी हमें तो अपना बच्चे और घर देखने हैं, और शायद इसके बाद हम प्रोफेशनल रहते ही नहीं हैं क्योंकि हम फील्ड का हिस्सा नहीं होते। इसमें हम ओवरऑल बात करेंगे। बहुत ही मौजू गेस्ट मौजू के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़ा भट्ट हैं, पार्टनर KPMG। अस्सलाम वालेकुम। और ख़ुद बहुत माशाल्लाह इनकी रिकग्निशन है इनकी अपनी फील्ड में, उसके अलावा लोग इनको जानते भी हैं, इंस्पायर भी होती हैं। और इनकी ज़िंदगी में भी वो पॉइंट आया था जब इन्होंने सोचा था कि शायद मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फ़ील्ड को खैर बात कह दूँ। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, प्लेजर टू हैव यू। और मैंने बड़ी सारी बातें कर दी, ज़ाहिर है मौजू आपको पता ही है और इस चीज़ को आप ज़्यादा देखती होंगी, तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? नुसरत, आपने बड़ी वैलिड बात की है। आप देखिए, हम जब किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स देखते हैं तो सारी टॉपर्स हमें मोस्टली फीमेल्स नज़र आती हैं। यू नो, दे आर टेकिंग गोल्ड मेडल्स, दे आर टॉपिंग इन द एकेडमिक्स एंड ऑल। बट जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं वर्कफोर्स के अंदर, यू नो कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर या किसी भी वर्कफोर्स के अंदर, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, तो हमें वो फिर औरतें वहाँ नज़र नहीं आती वर्कफोर्स में। तो उसका नेचुरली आपने जो एक रीज़न बताया, बहुत बड़ा मरहला ये होता है कि औरतों को अपने करियर के साथ साथ शादी भी देखनी पड़ती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ज़िंदगी में एक इवेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको पूरी करनी है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो यू नो, जब औरत की शादी होती है, फिर जब नेचुरली वो बच्चे जब पैदा होते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ टाइम व्हेन दे बिकम वेरी वनरेबल एंड दे फील कि वो, उनको लगता है कि अब जो है ना हम काम नहीं साथ कर सकते, वो काम छोड़ देती हैं करना। अगर वो पढ़ाई के बाद जैसे शादी से पहले स्टार्ट भी करती हैं, तो मोस्टली हम देखते हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद फिर वो छोड़ देती हैं, और फिर देन इट गेट्स, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वापस आना वर्कफोर्स के अंदर। तो ये आई बिलीव, देखें हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 50% से ऊपर ख़वातीन हैं। तो अगर ये 50% लोग बैठ जाएंगे घर पे और ये काम नहीं करेंगे तो हमारी मईशत कैसे चलेगी? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आई थिंक इसके लिए हमें बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जो औरतें जैसे जो करियर ब्रेक्स पे चली जाती हैं या जिनके बच्चे हो जाते हैं, उनको कुछ इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो, जी बिल्कुल। अच्छा, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मुनीज़ा, जैसे कि शादी के वक्त हमारे यहाँ ये भी महसूस होता है, एम्प्लॉयर कितना ज़्यादा अवेयर हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयर का भी आप देखिए कि एक माइंडसेट है, वो भी समझते हैं अच्छा लड़की हायर करेंगे, अब शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और लोग थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, इतनी छुट्टियाँ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और ये वो पॉइंट्स होते हैं, ये वो इमोशनल सेटबैक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर देते हैं। क्या एम्प्लॉयर की जानिब से भी कोई बेहतरी हुई है, कोई अवेयरनेस हुई है उनको? बिल्कुल सही कह रही हो नुसरत। आपको पता है अभी भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी जब इंटरव्यूज़ होता है लड़कियों का, तो उनसे पूछते हैं आपकी शादी के क्या इरादे हैं, और अगर वो शादीशुदा होते हैं तो आपके बच्चों के क्या इरादे हैं, आप किस तरह से मैनेज करेंगी, आप लेट सिटिंग कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी। तो नेचुरली ऐसे सवाल होते हैं जो नेचुरली मैंने देखा लड़कों से तो नहीं पूछते, तो आप लड़कियों से क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? और आपका पूरा जो है ना, एक इस तरह का आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि लड़कियों को इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी मिले। बेसिकली इक्वालिटी तो होता है ना, सबको जूते मिल गए पहनने के लिए, बट वो तो चलो मगर फिट आ रहे हैं सबको के नहीं, तो आपको इक्विटी लाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब देखें, जब एम्प्लॉयर्स हैं, एक माइंडसेट है जो तोड़ने की बात है। अब वो स्टार्ट होगा, जैसे हम अपने घर से स्टार्ट करें, फिर नेचुरली मास्टर से स्टार्ट होगा, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू डू इट एट योर कंपनी लाइक KPMG में? आपने कुछ खास, बिकॉज यू आर एट द हाईएस्ट लेवल माशाल्लाह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में पार्टनर होना अपने आप
آپ میں بڑی ایک پریز وردی بات ہے. سو آپ نے اپنے جونیئرز میں یا اپنی کمپنی میں کوئی ایسا امپیکٹ رکھا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ فالو کرتی ہیں؟ جی بالکل نصرت, ایکچولی جب میں نے اپنی آرگنائزیشن جوائن کی تھی تو آئی تھنک میں دوسری لڑکی ہوں گی جو آ رہی تھی سی اے کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں اس زمانے میں نا تو سیپریٹ واش رومز بھی نہیں ہوتے تھے فیمیلس کے لیے, بٹ نیچرلی میری آرگنائزیشن واز کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہمیں چلیں اب فیمیلز آ رہی ہیں. شروع ہوئی تھی بالکل, ہاں آئی ریمبر میں نے آپ کے بعد شاید شروعات کی تھی, لیکن ہم سی اے کی کلاس میں بھی 65 بچوں میں 5 لڑکیاں ہوتی تھیں. بالکل, وہ بھی پھر اور زیادہ آگے آگے جاتے ماڈیولز کا سسٹم تھا اس وقت, پھر وہ چھوڑ دیتی تھی اسی طرح سے. تو اب دیکھیں پھر نیچرلی وہ سیپریٹ واش روم سے شروع ہوا کہ ان کو ریکگنائز کرنا لگ گیا کہ ہاں یہ ایک نیڈ ہے. پھر ساتھ ساتھ جب آئی گاٹ میرڈ اور آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ وومن جس کو ان مائی آرگنائزیشن جو ایکسپیکٹ کرنے لگی, تو پھر ہمیں پتہ چلا ہماری مٹرنیٹی لیوز کی پالیسی نہیں ہے, تو وہ بھی پھر انہوں نے ڈیولپ کی. پھر اس طرح آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں آرگنائزیشنز نا اگر آپ جہاں پہ اپنا رائٹ اسرٹ کریں گے تو آرگنائزیشنز بھی پھر اس کو کنسیڈر کریں گے. تو ہم بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو اپنا رائٹ جو ہے ایکسرسائز کرنا چاہیے. اگر وہ کوئٹ کر کے بیٹھ جائیں گی گھر پہ تو آرگنائزیشنز کو بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو آپ کی جرنی ہے نا کہ پھر آپ یو ور دا فرسٹ ون اور ساری ہیڈ لائٹس آپ ہی کی طرف ہوتی ہوں گی, تو پھر اس کے بعد دیر واز اے پوائنٹ منیزہ جب آپ نے سوچا تھا کہ شاید میں یہ کنٹینیو بالکل. ایکچولی جب وین آئی واز ایکسپیکٹنگ میرا پہلا جب بچہ ہونے لگا تھا تو میں نیچرلی چھٹیوں پہ گئی تھی. میٹرنیٹی لیو کی پالیسی اس وقت نہیں تھی, انہوں نے پھر کریٹ کی اس کی پالیسی, اور میں 3 months آف میں نے لیا تھا. اور کیا کہتے ہیں میں نے سوچا تھا نیچرلی اب جب میں واپس جاؤں گی نا تو میں بس یہ بزی سیزن, ہمارے سیزنز ہوتے ہیں ایکچولی جون کا سیزن اور دسمبر کا سیزن, تو آئی تھاٹ کہ بس میں یہ بزی سیزن نکال کے پھر میں بھی نہ نہیں کر سکوں گی کام, بیکاز میرا بچہ ہو گیا ہے, میں کیسے مینیج کروں گی. اور مجھے کوئی نصرت نظر نہیں آتا تھا ایسے رول میں کوئی اور خاتون جو یہ مینیج کر رہی ہو اپنا پروفیشنل اور پرسنل لائف, تو مجھے لگتا تھا میں بھی نہیں کر سکوں گی. تو میرا پکا ارادہ تھا کہ یہ بزی سیزن دسمبر کا نکلے گا تو میں بس پھر ریزائن کر دوں گی. اب اللہ کی طرف سے کیا کرنا ہوا کہ جب میں اپنا ریزگنیشن لے کے جانے لگی تو انہوں نے ہی مجھے پارٹنرشپ آفر کر دی, یعنی کہ مجھے بزنس میں شراکت دے دی. اچھا وہ میرے لیے ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا, بیکاز یو نو اتنا بڑا اپرچونٹی اور کسی خاتون کے لیے. اب تو پھر بھی میں منیزہ سے پوچھ رہی تھی اور کوئی آپ کے علاوہ پارٹنر ہے, تو انہوں نے کہا اب ہیں, لیکن اس وقت ہم نے نہیں سنا تھا. I was the first کہ بگ 4 فرمز کے اندر جن کو پارٹنر بنا دیا جائے. تو وہ ایک بہت ایسی ڈیسیجن تھی میرے لیے کہ یو نو لائف چینجنگ, کہ کوئی ایسی کوئی خواتین جو ہے وہ پہلے نہیں تھیں جو پارٹنر ہوں, تو اس کے اوپر آئی تھنک تو پھر کیسے, کیونکہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اپرچونٹی نظر آئی تو آپ نے اور جگہوں پر بھی سوچا. پھر وہی خاتون جو یہ سوچ رہی تھی کہ میں نہیں مینیج کر پاؤں گی, اس نے کیسے مینیج کیا؟ نصرت وہ ایک کہاوت ہے نا, where there is a will there is a way. تو کوئی ایک ایسا سولوشن نہیں ہوتا جو کسی ایک عورت کو فٹ کرے, ہر عورت کو اپنے سولوشنز خود ڈھونڈنے پڑیں گے. میں اس وقت جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو نیچرلی مجھے بہت فیملی کی سپورٹ تھی, میرے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی, میرے گھر کی طرف میری امی کی بہت سپورٹ تھی کہ نیچرلی یو نو ایک بچے کو پالنے میں, وہ بھی پہلا بچہ جو آپ کو ہوتا ہے. آپ کا وہاں تو 9 to 5 9 to 6 ہوتا ہی ہے. بالکل ہوتا ہے, لیٹ سٹنگز بھی ہوتی ہیں ہماری, جب ہمارا سیزن آتا ہے تو ہماری بہت لیٹ سٹنگز بھی ہوتی ہیں. بٹ ایک وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے نا, عورتیں ایکچولی خود بھی سوچ لیتی ہیں, جیسے میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی. بٹ ایک دفعہ جب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نہیں میں نے پارٹنرشپ لینی ہے اور میں نے کنٹینیو کرنا ہے, تو وہ بس آئی تھنک میرا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا کہ بس اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو ایک عورتوں کے اندر خود بھی ایک یہ ہوتی ہے سیلف لمیٹیشن. یہ چیز انہوں نے بہت اچھی بتائی کہ اگر آپ کو اپنی جاب میں کوئی ایسا انسینٹیو بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کی اس میں پروگرس بھی ہو سکتی ہے, تو اٹ از دا مائنڈ سیٹ جو آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹیون کرنا ہے. اور مشکل ہوتی ہے, بغیر مشکل کے کوئی آسانی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مشکل آتی ہے پھر آسانی ہوتی ہے, اور یہ تو پھر آپ خود ہی اور راستے ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی نا پرابلم یا جو بھی آپ کی ہے وہ کس طرح سے مینیج کریں. آپ بتا رہی تھی کہ کمپنیز وغیرہ میں ایس سی سی پی کی طرف سے جو آیا ہے جس میں خاتون کی شمولیت ہونی چاہیے. بالکل. اب میں جیسے آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ پہلے جو ہے نا کوئی خواتین جو ہے ان کے لیے کوئی رول نہیں تھا کہ وہ بورڈ پہ آئیں, کارپوریٹ بورڈز کے اوپر آئیں. تو اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے ضروری ہو گیا ہے ایس سی سی پی کی طرف سے. ایس سی سی پی ساری کمپنیز کو مینیج کرتی ہے جو ساری لسٹڈ ہیں آن اسٹاک ایکسچینج. تو انہوں نے مینڈیٹری کر دیا ہے, ضروری کر دیا کہ آپ اپنے جو کارپوریٹ بورڈ بنائیں گے اس میں سے ایک خاتون ضرور ہونی چاہیے. تو دیکھیں جب انہوں نے مینڈیٹری کیا, اب کمپنیز رکھتی بھی ہیں, ایک خاتون کو ان کو لے کے آنا پڑتا ہے اپنے بورڈ کے اوپر. تو اسی طرح سے میں آئی بلیو کہ اگر ریگولیشن کوئی آئے گی کہ جو فیسیلیٹیٹ کرے گی ورکنگ وومن کو, جو کہے گی ڈے کیئر فیسلٹیز ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے, فلیکسیبل ورکنگ آورز ہونے چاہیے, تو بہت ساری خواتین ہم دیکھیں گے ضرور کنٹینیو کریں گے اپنے کیریئر کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر فلیکسیبل ورکنگ آورز ہوئے
اور ڈے کیئر کی فیسلٹی ہوئی, تو کیا ماؤں کی کانسنٹریشن کام کی طرف ہوتی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو ابھی بھی ڈائجسٹ نہیں کیا جاتا. اچھا فلیکسیبل ورکنگ آورز نہیں, وہ جو میل میجورٹی ہے وہ تو اتنے گھنٹے کام کر رہی ہے, وہ تو اتنی دیر موجود ہے, تو یہ خاتون کیسے ہوں گی؟ ورک ایٹ ہوم کا بھی کانسیپٹ اب تھوڑا سا زیادہ اجاگر ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ سے, ادروائز یہ بھی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. پھر بچہ اگر ڈے کیئر میں بیچ میں اسے جانا ہے یا کچھ کرنا ہے, سو یہ چیزیں لوگ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. وہ اتنی دیر کی پریزنس آپ کے اٹینڈنس رجسٹر پہ چاہتے ہیں جتنی دیر انہوں نے اپنے آفس کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے. نصرت میں آپ کو اپنے اگزامپل سے بتاتی ہوں. اب دیکھیں میرے جو میل کولیگز ہیں نا, وہ آفس آتے ہیں جیسے اگر 10 بجے, تو وہ رات کے 10 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں جب اگر آتی ہوں صبح 10 بجے اور میں اگر 6 بجے جا رہی ہوتی ہوں, تو بس میں صرف پھر اس کے بیچ میں کام کر رہی ہوتی ہوں. اب میں اپنے میل کولیگز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ بیچ میں اسموک بریکس لے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کمرے میں سموسے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کچھ ایکسٹینڈیڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک انسان کی 8 گھنٹے سے زیادہ کیپیسٹی اس سے مشکل ہے کہ وہ نہیں اتنا کام کر سکتا 8 گھنٹے سے علاوہ, مگر وہ جو اتنا لیٹ بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کام کر رہا ہے یہ بندہ. تو ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک کہ اگر ہم یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تو عورتوں کو ذرا پیس آف مائنڈ ہوگا. ابھی تو وداؤٹ دیز فیسلٹیز تو دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, کہ اپنا کہاں پہ اپنی فیملی کو, بالکل کہاں پہ اپنی فیملی کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں, کیا کریں. تو اگر یہ فیسلٹیز ملیں گی تو آئی بلیو ان کو زیادہ سکون ہوگا جس طرح جب وہ کام کر سکیں گی. اور اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے, آپ سوچیں, میں نے آپ سے بولا 50% ہماری جو آبادی ہے وہ خواتین ہیں. اگر وہ بیٹھ جائے گھر پہ اور کام نہ کرے تو ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا؟ تقریباً تو ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ 50% میں ہم کتنے فیصد کام کرے ہوں گے؟ 10-15%. 15 سے زیادہ نہیں کر رہے نا, یہ بھی ہم بہت زیادہ اگر سوچیں تو آئی تھنک تو ابھی بھی 30-35% آر سٹنگ ایٹ ہوم. سو ہماری جو یہ جس طرح ہمارا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے یا اور اس طرح جتنی بھی ہماری جس سے کیلکولیشن ہوتی ہے, سو ہمارے پاس تو ابھی بھی ہم اسی لیے لو ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے, بالکل ایک ریزن ہے. اینڈ آئی فیل کہ ساری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے, دے نیڈ ٹو ان کو لینا پڑے گا اس کے اوپر اٹینشن کہ کس طرح سے عورتوں کو ریٹین کیا جائے تاکہ وہ اپنا کریئر بھی ساتھ چلائیں, اپنی فیملی بھی ساتھ چلائیں. اور عورتیں واقعی ملٹی ٹاسکر ہیں یا یہ صرف ان کو ایک خطاب دے دیا گیا ہے؟ نہیں, آئی تھنک بائی نیچر عورتیں زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں. آئی کین سے فار مائی سیلف آلسو, میں اوروں کو بھی جو دیکھتی ہوں تو آئی تھنک زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, ان کی جو صلاحیت ہے نا وہ مینیج کر لیتی ہیں. اچھا, ایک آخری چیز منیزہ, کہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے لاز بھی موجود ہیں, لاز میں بہتری بھی آ جاتی ہے, امینڈمنٹس بھی ہو جاتی ہیں, اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز پابند ہوتی ہیں تو وہاں لوگ فیسلٹی اویل کر لیتے ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشنز یہ خواتین والے چیپٹر کو, چاہے وہ مٹرنٹی لیوز ہیں, پیٹرنٹی بھی تو اب آ گئی ہیں, یا دیگر اور چیزیں ہیں, اس کو پرووائڈ نہیں کرتی انٹل انلیس وہ کوئی انٹرنیشنل فرم ہے, تب تو وہاں دیکھا جاتا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو ہماری ان ہاؤس پرائیویٹ بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ایون ان میڈیا, یہ ابھی تک جنریٹ ہی نہیں ہوا ہے کانسیپٹ. بالکل. دوسرا دیکھیں, جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو ریگولیٹر ہوتا ہے. ایون پرائیویٹ کمپنیز کو ایس سی سی پی ریگولیٹ کرتا ہے, یہ نہیں کہ صرف لسٹڈ کو کرتا ہے. تو جب ایس سی سی پی یہ اسٹیپ لے گا اور جب وہ اپنی سیریسنس دکھائے گا تو آئی ایم شیور کہ یہ باقی پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی دے ول آلسو بی فورسڈ ٹو ایکچولی کمپلائی وتھ دا ریگولیشن. اور یہ میرے خیال میں اگر اس طرف سے زیادہ فورس سے یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ہمارے یہاں بھی زیادہ لوگ کمپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, پرائیویٹ فارمز. تھینک یو سو مچ منیزہ فار بینگ ود اس. کوئی ایسی چیز جو لڑکیوں کے پروفیشن کے حوالے سے آپ جاتے جاتے کہنا چاہیں سو پلیز. جی, میری جو ایڈوائس ہوگی نا لڑکیوں کے لیے یہ ہوگی کہ بہت دفعہ نا وہ اپنی جو ہم نے مائنڈ سیٹ کی بات کی نا, وہ مائنڈ سیٹ میں اپنے رکھ لیتی ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی, اور وہ چھوڑ دیتی ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا کوئی سلوشن نہ ہو. تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ پازیٹیو رکھیں, اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ پروگریسو رکھیں, اپنا مائنڈ سیٹ آپ ایسے رکھیں کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں, تو بلیو می آپ کے لیے پھر سولوشنز خود بخود نکلتے رہیں گے. یہ میرا اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ منیزہ. اور ان جیسی پرسنالٹیز کو یہاں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کیونکہ انہوں نے بھی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو زیرو لیول ہے یا فرسٹ لیول پر ہم آئے ہیں, وہاں سے شروع کیا. سب نے ویسے ہی شروع کیا ہوتا ہے, چاہے یہ ہوں چاہے میں ہوں. بہت ساری ایسے وقت گزارے ہوتے ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ میں سچویشن کو ہینڈل کیسے کروں, لیکن یہ سب پر آتا ہے اور یہ وقت گزر بھی جاتا ہے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. سو اپنا فیصلہ آپ کو اور مائنڈ میکنگ اس کے لیے ضروری ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, اور جو آپ پروگرامز یہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے. اللہ حافظ.